خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں آخری رسول کا امتی بنا۔ اللہ نے آپ کو سب سے جدا پیدا کیا، سب سے الگ پیدا کیا۔ آپ ظاہر تو ہوئے 12 ربیع الاول اصحاب فیل کے واقعہ جس سال ہوا تھا، چونکہ اس وقت کیلنڈر نہیں تھا تو 12 ربیع الاول اور عام الفیل کہتے ہیں، لیکن ہمارے آج کے کیلنڈر کے لحاظ سے 22 اپریل اور 571 عیسوی، اور ہندی اکرما جیت کے کیلنڈر کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 وکرم پیر کے دن صبح کے 4:20۔ یہ میرا اضافہ ہے، صبح کے 4:20 کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو وہ 4:20 تھی۔ اب تو کیلنڈر چھپ گئے ہیں تو پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ میں اضافے کے طور پر۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، تاریخ بیدار ہوتی ہے بادشاہوں بڑے دنیا داروں کے لیے، لیکن ایک یتیم بچہ پیدا ہو اور اس کے لیے تاریخ ایسی بیدار ہو کہ ان کے ایک ایک پل اور گھڑی کو لکھوا کے آج میں آپ کو 1446 سال کے بعد بتا رہا ہوں۔ یہ میرے رب کا نظام بنا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور مکمل کتابی جواب ہے 40 سال 6 ماہ اور 10 دن، اور پیر کی رات کو نصف اللیل کے بعد آپ پر جبریل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت۔ لیکن آپ نے کیا عجب جواب دیا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں بنی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ ایسی نبوت، ایسا وجود کسی کے لیے۔ اور پھر ایک حدیث اور سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے پیدائش کائنات، اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، تو وہ کتنے سال پہلے ہے شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ سائنسدانوں کی بات ہے کہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا۔ تو اس دھماکے سے 1000 سال پہلے جب نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ 7 آسمان، نہ 7 زمینیں، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ جن، نہ انسان، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ برف، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اور کتابچے ان کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ نے تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں۔ آپ جس میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میری زبان سے آپ نہیں کر رہا ہے۔ جب میں کسی اس کے لیے بات کروں گا جو یہاں موجود نہیں تو میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کروں، کہ وہ آپ کے وائس چانسلر نہیں آئے، آپ کے پرنسپل موجود ہیں۔ کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے انہو ہوتا تو ہوتا وہ جو میرے رسول آئیں گے، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، کہ سامنے کوئی شخصیت ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو روح محمد بن چکی تھی۔ اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ہر نبی کا ایک نام ہے، آدم ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، یوشع ہے، عیسیٰ ہے، ادریس ہے، یونس ہے، داود ہے، سلیمان ہے، دانیال ہے، شعیع ہے، یہ سب لوط ہے۔ یہ ایک ہر نبی کا ایک نام،
لیکن میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا، یہ دلائل اصفہانی کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جو گود کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مثلا خورشید یا اسلم یا اکرم یا کوئی رکھ، تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ صرف نام پہ گزارا نہیں کرتی، ہائے میرا اسلم، ہائے میرا اسلم، کہتی ہائے میرا چاند، ہائے میرا تارا، ہائے میرا لڈو، لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میرا جگر، مسلی دا پتر بھی بتاندہ ہائے میرا چاند تارا۔ تو مسلی عام طور پر بیچارے کالے ٹٹ ہوتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے محبت کا راز نہیں ہو رہا، پاس نہیں ہو رہا، تو پھر اس محبت کو نکالنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، دل، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ، تاکہ وہ محبت کا جو بہاؤ ہے وہ خارج ہو جائے۔ میرے رب کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ صرف محمد سے وہ ادا نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، قاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین، 10 نام رکھے۔ اور اس میں یہ 2 ناموں کی عجیب بات، فاتح ہیں، خاتم ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اخیر کرنے والے ہیں۔ جو پہل کرے وہ اخیر کیسے کرے، جو اخیر کرے وہ پہل کیسے کرے گا؟ یہ 2 متضاد نام آپ کے اللہ نے رکھے ہیں، تو اس حدیث سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہل آپ سے ہوئی، کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور آپ سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا، تو خاتم بھی آپ ہیں، فاتح بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں۔ تو آپ رب نے میرے نبی کا نام رکھا یاسین، تو اب سنو دوبارہ، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تم ایک یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی، تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں انہوں پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دیں۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گے اس کے اثرات دیکھو۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لی کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی، ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آوے؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے ایسے،
تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا. اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا. جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت. جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی تھی. گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوتی. تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا. پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے پھر سر اٹھایا، پھر ایسے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا، شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے. اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھی، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا. ان لہذا الصبی لشأن، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے. اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے. تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے. اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا. ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے. کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے. 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے. تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں. وہاں ایک راہب تھا بحیرہ. جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ کہا آپ کی کل دعوت ہے. انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا. اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں. کہا نہیں کوئی کم ہے. کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا. تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہاں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ. تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے. جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے. آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی. دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا. تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا. تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے. کہ جھوٹ بولتے، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے. تو فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے. پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی. تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں. تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا. تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا. شامی سردار کو وہ مر گیا. ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے. اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے. تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر. اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا، دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا. پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ. چلے گئے. وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں. کہاں سے آیا؟ کہا میں مکہ سے آیا. کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں. کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے.
وہ آخری نبی ہوگا، اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرن آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا، لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیں۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ بی بی دیکھی، تجھے نہیں دیکھی؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینکا، کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا، اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تھا بندہ نہیں بلندہ کو کتوں بولنا ہے، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کر۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، یا ضب ضب گوہ کو کہ، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک یا رسول، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کی، تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار۔ کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر اینی ہو گیا، اسے گلا بے ایسا کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ من انا، کوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، کوہ بول، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں تھی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب۔ وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا 10 بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئی ہوں، میں کیوں نہ پڑھا؟ رستم بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، روشنی میں سفر طے کرو۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی، اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اچھی گاڑی ہونا اور 4 شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا، اس کا نام عزت نہیں ہے، آزادی کا نام عزت۔ ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی، انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی، تو اس میں کہانی تھی ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا، تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہوئی۔ اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا گیا، شہری کتا دیا وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ اور میں دودھ پینا، میں گوشت کھانا، پروٹے کھانا۔ یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لگتی، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں پیواں، کوئی میری پسلیاں بھی بھری جائیں۔ ہاں آؤ چل، وہ اس کو لے کے چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ان 2 انگریزی کی کتابوں میں بھائی ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف۔ وہ کہنے لگے یار اے کی کہ یہ پٹا ہے، کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے۔ میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پیرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے۔ یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے۔ تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک، میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے، تو جا مجھے میری آزادی مبارک۔ ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں، سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے، یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔ تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی۔ اِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، کب میرے نبی نے بات کی؟ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، جب امانت ہڑپ دی جائے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں۔ تو میرے عزیزو بچیوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو،
لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل، ادھر سے غافل۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، نماز چل رہے ہیں، محراب نہیں، پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتا چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج حقیقی اللہ دے نبی، جب آپ نے سلام پھیرا ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑ، تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا۔ وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے، اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار، پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر۔ تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے، ایک دھماکہ ہوا، آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو۔ اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا، کہا نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہچانو گے اللہ نور السماوات والارض سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو اسی کی وحدانیت نظر آتی، اوپر دیکھو تو اللہ کی قدرت، نیچے دیکھو تو اللہ کی قدرت، اندھیرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سویرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سورج کو نکلتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، ڈوبتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، چاند کا گھٹنا دیکھو تو اللہ کی قدرت، مکمل ہونا دیکھو تو اللہ کی قدرت۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى هذا كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره۔ الا جو ہے سائرن ہے، عربی کا سائرن ہے۔ یہ آپ لوگوں نے تو کوئی جنگ دیکھی نہیں، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے، میں لاہور پڑھتا تھا تو رات کو پورا شہر سائرن گونجتے تھے کہ انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں،
بلیک آؤٹ ہوتا تھا. تو اللہ عربی کا شاعر ہے. اللہ کیا اللہ کی گل ہے. لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی دعویٰ کر سکتا ہے وهو بكل شيء علیم جس میں یہ چار صفات ہیں. هو الاول، یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ. هو الآخر، وہ آخر میں ہے. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ الظاہر، بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقہ شیء. هو الباطن، وہ چھپا ہوا. لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں. کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ من شیء. پھر من آ گیا شے کو چھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو شے ہے، میں بھی شے ہوں. شے کو بالکل حقیر بنانے کے لیے. لا یخفی علی اللہ شیء لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ فیرا. مثال دیکھو کیا دے رہا ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور پہاڑ بھی کالا سیاہ ہو، بلوچستان والا، اور اس کا پتھر بھی کالا ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو. ایک تو نہیں ہے نا، خرب ہا خرب جا رہی ہے. تو میرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا دبیب النملۃ السوداء. وہ اس کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے ایک حقیر سی لکیر پتھر پہ بن رہی ہے. تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا. هل تعلم له سمیہ، کیا چیلنج ہے. هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے بنایا زمین آسمان. وانزل لكم من السماء ماء، یہ پانی کس نے اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا. ایک درخت. چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی، اس پہ پھل آ گیا، تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے. یہ خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ناپاک ہوتا ہے. تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں. کوئی سی بوریاں چاہ چاہ کے ویچ پہننے ہیں کھانڈ دیاں کہ چل بھائی آم میٹھا ہو جائے. اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دسہری نکل رہا ہے، ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے. اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم، تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر،
البصير الحفيظ المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصدور جل جلالہ. یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا. قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے. اللہ سے مانگو اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے. جس سطح پر اللہ بولا ہے سبحان اللہ، کمال کر دیا ہے. میں نے چند آپ کو مثالیں رب اور پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ. وہ صرف اللہ ہے. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. شمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا، قلبی طور پہ نہیں پہچانا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا. وشربی من ماء المعین السراق فإذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے ہیں. جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں. خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا. مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو. خدا تو انسان کا بنائے ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنائے ہوا لفظ، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے. خدا جسے کسی نے نہ بنایا. لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہیں. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ کی عادت ڈالو. اللہ یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 کراچی میں میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد. تو میرا بیان تھا. بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس. السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود. 1985 کی بتا رہا ہوں. بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. وہ ایسی لگی میرے دل پر
کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے. کیا کہہ گئی ہے. نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم. بیٹا اللہ کہا، اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ. سارے کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو. اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا. یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو گئے. پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ. میرے اپنے نبی کو پہچانوں کون ہے. ہائے، پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے. اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، ان اخرج قومک. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا. 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں. اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا. لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل. اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وربک فکبر. اس کو الٹا پڑھو تو وربک فکبر لکھ کے دیکھو. قرآن میں یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا ربک فکبر، ادھر سے آؤ
تو ربک فکبر، یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے. ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا. اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں. اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، کیونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سب لے لیں، یہ بھی بچے بھی لے لیں، آپ بھی لے لو. میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے، کوئی منہ تے مار رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے، پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی، قبول ہوگی، اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، میں بھی تم سے پیار کروں گا، اور تمہارا پیار ہم قبول کریں گے. یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے. تو سننا میرے بچوں، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا پڑے گا. میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا، میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا، میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا، میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے. جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر، جھوٹے مرد پر، جھوٹی عورت پر، جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا، حب رسول کا، حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان، نماز، روزہ، جہاد، تبلیغ، حج، زکوٰۃ، تہجد، عمرے، ذکر، تلاوتیں، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا ہے میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی. میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو. میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو
کوئی اس میں عذر قبول نہیں۔ اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا، کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے۔ تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا۔ جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو۔ پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھائی کدی خریدار بھی مول ودایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے، خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دو۔ کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تجھے 500 کیڑی گل دا بتایا، کبھی اس کو 800 دے دو۔ وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں چکا، میں نے کہا جی جتنے لینے، انہوں نے کہا لو، ہو گیا۔ لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو، میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں۔ ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین، الصادق الامین، سچائی، دیانتداری۔ یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری، الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار۔ اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے، دیانتدار۔ اگر ہمارے دفتروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو 2 باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری، زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو، بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں۔ تو دیانتداری اور سچائی، یہ 2 زیور ہیں میرے، نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں
یہ دو باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا ہے۔ اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے تین باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف ہے اس کی بلندی کے لیے کافی۔